سلسلہ رضویہ کے لوگ سنو، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، آج تم کو میں بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو میں علماء کرام گواہ رہیے ایسا عاشق رسول سمجھتا ہوں، اتنا بڑا کہ میں ایشیا کا اگر کسی کو اویس کرنی سمجھتا ہوں تو امام اہل سنت احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں چھوٹے موٹے پیر، چھوٹے موٹے مولانا کے اگر ابا کوئی عالم بن جائیں، پیر بن جائیں تو خود قصیدہ لکھتے ہیں، اور اگر لکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی شاعر کو پکڑتے ہیں، ابا جان کے لیے کچھ لکھ ڈالو، زمین سے آسمان کر دیتے ہیں۔ لیکن میرا امام کے باپ علامہ نقی علی خان کچھ چھوٹے موٹے نہیں تھے، بحر العلوم تھے، علم کے بحر ذخار تھے۔ اعلیٰ حضرت کے باپ علم کے سمندر تھے۔ لیکن ایک قصیدہ مجھے بتاؤ، ایک منقبت کا شعر کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے باپ دادا کے لیے لکھا ہو، ایسا عاشق رسول لکھا تو نبی کی شان میں اور آل نبی کی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ایسے اعلیٰ حضرت کو ماننے والے۔ اگر اعلیٰ حضرت بقید حیات ہوتے اور آج حاضر ہوتے آتے، کیا تم کو سینے سے لگاتے کہ فقیر سید محمد قاسم کو لگاتے؟ تو اعلیٰ حضرت کو جتنی محبت ہم کو ہے کسی کو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سادات کی عظمت، رفعت سکھائی ہے، عشق رسول کا تم کو جان پلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت بھی ہیں، امام اہل سنت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت ظلمت کے دائے حیات کا اجالا ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت بھٹکی انسان نشان منزل ہے۔ اعلیٰ حضرت گم کردہ راہ کے لیے مشعل راہ۔ اعلیٰ حضرت نیکی کے نقیب کا نام ہے، بھلائی کے دائی کا نام ہے، ظلم کے دشمن کا نام ہے، عفت و حیا کے پیکر کا نام ہے، صلح و آشتی کے عظیم معلم کا نام اعلیٰ حضرت احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ کوثر کیا ہے اس کو سمجھو، عربی بھاشا کا یہ ایک لفظ ہے کوثر۔ عربی بھاشا بڑی انوشاشت بھاشا ہے، اس بھاشا کا ویاکرن بھی ہے اور سنسکرت میں اچارن بھی ہے، انگلش میں بڑی ویل کلچر لینگویج۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ عرب کی مشہور لغت، مولانا لوگ سنو، آج مولانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں اور پبلک کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر تم غور سے سنو گے تو کوثر کی میننگ سمجھ میں آئے گی، کوئی بات باؤنسر نہیں ہوگی۔ عرب کی مشہور لغت، لغت قاموس میں ہے، کوثر اس میں مبالغہ ہے۔ کیا ہے؟ جس کے معنی کیا؟ الکثیر من کل شیء، جس میں کثرت کا معنی پایا جائے وہ کوثر۔ علم کی کثرت ہے تو کوثر علم کہیں گے، فضل و کمال کی کثرت ہے کوثر فضل و کمال کہیں گے، جود و نوال کی کثرت ہے کوثر جود و نوال کریں گے، علم کی کثرت ہے کوثر رحمت کہیں گے، رحمت کی کثرت ہے کوثر رحمت کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے کہا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب میرے نبی کو کس چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہے؟ علم کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ فضل کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ کمال کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ حسن کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ جمال کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ علم کی کثرت کا مالک بنایا ہے کہ رحمت کی کثرت کا مالک بنایا ہے؟ تو قرآن کہے گا اگر تیرے محبوب کو، میرے محبوب کو، مصطفیٰ جان رحمت کو اگر کسی خاص چیز، کسی مخصوص چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا انا اعطیناک العلم، اے محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت کا مالک بنایا ہے۔ اگر محبوب کو صرف حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں آتا حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا۔ اگر صرف فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں آتا انا اعطیناک الفضل و کمال، اے محبوب ہم نے فضل و کمال کی کثرت کا مالک بنایا۔ جب قرآن نے مطلق کہہ دیا تو نادانو تجھے مقید کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا سبحان اللہ۔
میں یہاں آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا. میرے نبی کو اللہ نے ہر چیز کی کثرت کا مالک بنایا. اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے اردو کی اردو کرنی پڑے اور ہندی کی ہندی کرنی پڑے, اور کرناٹک کی زبان میں جانتا ہی نہیں, لہذا اس کا پوسٹ مارٹم میں کر ہی نہیں سکتا. ہلو ہلو جانتا ہوں اور ہلو چھلو بھی سمجھتا ہوں. کسی چیز کو نکالنے میں ہبلی والے کہتے کاڑو, نکالو بھائی کاڑو, اور عجیب زبان ہے ہبلی کی. کیا میاں خیر, اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو, میرے حبیب کو, اللہ کے حبیب کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنا دیا, ہر چیز کی کثرت کا. اس کو میں ثابت کروں گا. صرف کوثر کا مالک نہیں بنا ہے. علماء کی توجہ چاہتا ہوں عوام کی. الکوثر کا, کوثر پہ الف لام ہے. الف لام کو سمجھ لو گے بات میری سمجھ لو گے. اب میں اس طرح ثابت کروں, کوثر پہ جو الف لام ہے اس کی دو قسمیں, ایک الف لام اسمی, ایک الف لام حرفی. حرفی کی دو قسمیں, زائد اور غیر زائد. غیر زائد کی 4 قسمیں. تو آپ کہیں گے بھئیہ بھاگل کوٹ کے لوگ بڑے سادھارن لوگ ہیں, ہم انگلش گرامر تو سمجھتے ہیں لیکن عربی گرامر باؤنسر ہو جاتا ہے. لہذا ایسی بھاشا میں, ایسی زبان میں آپ سمجھائیے کہ بات ہمارے بھیجے میں بھی اترتے اترتے ہمارے دل میں بھی اتر جائے. چلیے ہم آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتے ہیں, اور خود آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنا دیا. نماز پڑھتے ہیں نا آپ, نماز چاہے جمعہ ہو, چاہے 5 وقتہ نماز ہو, کس سورے سے آپ نماز کو اسٹارٹ کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. کس سورے سے آپ نماز کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے سورہ فاتحہ سے ہم نماز کو آغاز کرتے ہیں, اس کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سورہ فاتحہ ہے نا. سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کیجئے آپ الحمدللہ کا. یہ ایسی صورت ہے جس کا ہر ترجمہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہے, چاہے وہ کنڑ بولتا ہو, چاہے وہ تامل بولتا ہو, چاہے وہ تیلگو بولتا ہو, چاہے وہ ملیالم بولتا ہو, چاہے وہ ہندی بولتا ہو, چاہے انگریزی بولتا ہو. الحمدللہ کا ترجمہ ذہن میں ہے. کیا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے. یہی ترجمہ ہے نا. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا, سارے عالم کا پالن ہار ہے. یہی ترجمہ ہے الحمد کا ترجمہ تمام تعریف. تمام کو ذہن میں رکھو. الحمدللہ تمام تعریف. اب الحمدللہ میں الف لام کو مائنس کرو, الف لام کو ہٹاؤ, اب کیا صورت بنے گی؟ حمدللہ رب العالمین. حمدللہ رب العالمین یہی بنے گی نا. اب ترجمہ کرو, مولانا سے پوچھو, مفتی صاحب سے پوچھو, مولانا مسرور سے پوچھو, کہیں گے حمد کے معنی تعریف للہ, اللہ کے لیے. ترجمہ کیا ہوا؟ تعریف اللہ کے لیے. حمد کے معنی تعریف للہ, اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالن ہار ہے. حمد کے معنی تعریف, لیکن اسی حمد پر جب الف لام داخل ہو گیا, الحمدو ہو گیا, تو آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ تمام تعریف. الحمدو تمام تعریف, تو الف لام کے معنی تمام, الف لام کے معنی تمام. الکوثر, تمام کوثر کا مالک بنا دیا. اے محبوب, جو آپ کے پاس ہے وہ کثیر ہے, علم ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے, فضل ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے, کمالات ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے, جود و نوال ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے, رحمت ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے, علم ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے,
حسن ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے. اے محبوب آپ کا ہر وصف، اے محبوب آپ کی ہر صفت جو ہے چمکتی ہوئی ہے، دمکتی ہوئی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. وَالْبَلَاغُ. السلام اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.